اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نور اللہ وعلی آلک یا سیدی یا محبوب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلی آلک یا سیدی یا شفیع المذنبین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا شمس العارفین وعلی آلک یا سیدی یا انیس الغریبین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک یا سیدی یا ختم المرسلین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا وسیلتنا فی الدارین وعلی آلک یا سیدی یا صاحب قاب قوسین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا محبوب رب المشرقین و رب المغربین وعلی آلک یا سیدی یا جد الحسن والحسین الصلاۃ والسلام علیک وعلی آلک وصحابک یا سید الانبیاء والمرسلین سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ، شوق تیرا گر نہ ہو میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب میرا سجود بھی حجاب، کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں، بلغ العلا بکمالہ کشفت الدجیٰ بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ درس قرآن کے سلسلہ میں آج انشاءاللہ ہم سورہ البقرہ کے 18ویں رکوع کی تلاوت کریں گے، رکوع نمبر 18، آیت نمبر 148 سے 152۔ 5 آیات مبارکہ اس رکوع میں ہیں۔ موضوع پہلی تین آیات میں اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا کہ قبلہ رخ اپنا چینج کر لیں بیت المقدس سے مسجد حرام کی طرف، پہلی 3 آیات میں اللہ تعالیٰ اسی بات کی تاکید فرما رہا ہے، اور اس رکوع کی چوتھی رکعت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب نبی حضرت سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کا ذکر کیا فرمایا، اور اس رکوع کی آخری یعنی کہ 5ویں آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے ذکر کی تاکید کی کہ تم میرا ذکر کرو میں تمہارا چرچا کروں گا۔ تو شروع کرتے ہیں جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ اَيْنَمَا تَكُونُوا یَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ خبردار تو شک نہ کرنا، آگے ہے وَلِكُلِّ، اور ہر ایک کے لیے توجہ کی ایک سمت مقرر کی گئی کہ وہ اسی کی طرف منہ کرتا ہے، یعنی کہ اسی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتا ہے۔ تو یہ چاہو
کہ نیکیوں میں عورت سے آگے نکل جائیں. تم کہیں ہو اللہ تم سب کو اکٹھا کر کے لے آئے گا. بے شک اللہ جو چاہے کرے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. اور جہاں سے آؤ اپنا منہ مسجد حرام کی طرف کرو، اور وہ ضرور تمہارے سب کی طرف سے، تمہارے رب کی طرف سے حق ہے، یعنی کہ جو اللہ تعالیٰ یہ حکم دے رہا ہے یہ حق ہے، اور اللہ تمہارے کاموں سے غافل نہیں، اللہ تمہارے کاموں سے بے خبر نہیں. وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. آگے پھر وہی تاکید اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اب آپ کا قبلہ جو ہے وہ مسجد حرام ہی ہے. وہی دوبارہ دہرا رہا ہے. اور ضرور اور اے محبوب تم جہاں سے آؤ اپنا منہ مسجد حرام کی طرف کرو، یعنی کہ مسجد حرام کی طرف کر کے نماز پڑھو. اور اے مسلمانوں تم جہاں کہیں بھی ہو، میں یہ دوبارہ پڑھتا ہوں. وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. اے محبوب تم جہاں سے آؤ اپنا منہ مسجد حرام کی طرف کرو، اور اے مسلمانوں تم جہاں کہیں ہو اپنا منہ اسی کی طرف کرو، یعنی کہ مسجد حرام کی طرف، کہ لوگوں کو تم پر کوئی حجت نہ رہے، مگر جو ان میں ناانصافی کرے تو ان سے نہ ڈرو اور مجھ سے ڈرو، اور یہ اس لیے کہ میں اپنی نعمت تم پر پوری کروں اور کسی طرح تم ہدایت پاؤ. یہ ہیں جی اس رکوع کی پہلی 3 آیات مبارکہ، جن میں اللہ تعالیٰ نے مسجد احرام کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا تاکید فرما رہا ہے اللہ تعالیٰ اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اور مسلمانوں کو بھی. کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمت ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون. جیسا ہم نے تم میں بھیجا ایک رسول تم میں سے کہ تم پر ہماری آیتیں تلاوت فرماتا ہے اور تمہیں خوب ستھرا کرتا ہے، تمہارا تزکیہ کرتا ہے، اور کتاب اور پختہ علم یعنی کہ حکمت سکھاتا ہے، اور وہ تعلیم فرماتا ہے جس کا تمہیں علم نہ تھا، جو تم نہیں جانتے تھے. اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کا ذکر پھر فرمایا یہاں، اور یہ اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا احسان کیا مسلمانوں پر کہ تم میں، اللہ فرماتا ہے کہ تم میں نے اپنا خاص رسول بھیجا جو تم میں سے ہے، تم پر ہماری آیاتیں تلاوت فرماتا ہے اور تمہیں خوب ستھرا کرتا ہے. وَيُزَكِّيكُمْ. یہی حضرت ابراہیم علیہ السلام و حضرت اسماعیل علیہ السلام نے دعا مانگی تھی سورہ البقرہ کی آیت نمبر 129 میں کہ یا اللہ ان میں ایک رسول بھیج جو ان میں سے ہو، جو ان پر تیری آیات تلاوت فرمائے اور ان کا تزکیہ کرے، انہیں خوب ستھرا کرے اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دے. تو اسی دوبارہ اللہ تعالیٰ نے یہاں ارشاد فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ. صدق اللہ العظیم.
تو میری یاد کرو، تم میری یاد کرو، تم میرا ذکر کرو، میں تمہارا چرچا کروں گا، اور میرا حق مانو، یعنی کہ میری نعمتوں کا شکر ادا کرو، اور انکار کرنے والوں میں سے نہ ہو جاؤ، ناشکری کرنے والوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ، یہ اللہ تعالیٰ اپنے ذکر، اللہ تعالیٰ کے ذکر سے مراد ہے کہ ہمارے دل ہمہ وقت اللہ کی یاد میں مصروف رہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ رہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف لپکے رہیں، رجوع کرتے رہیں۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کا ذکر جو ہے وہ 24/7 کرنے کا حکم ہے۔ ذکراً وَاذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور اللہ کو یاد کرو کثرت کے ساتھ تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ کثرت کی کوئی انتہا نہیں۔ یہ جتنے بھی جید اولیاء کرام ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم میرا ذکر کرو، تم مجھے یاد کرو، میں تمہارا چرچا کروں گا۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، لفظی معنی تو یہ ہے نا کہ تم میرا ذکر کرو، میں تمہارا ذکر کروں گا۔ تو تمہارا ذکر کرنے سے مراد ہے اللہ تعالیٰ اپنا ذکر کثیر کرنے والوں کا چرچا فرماتا ہے۔ اب جید اولیاء کرام کے حیات طیبہ کی طرف ہم نظر دوڑائیں، جتنے بھی یہ بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ، حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، خواجہ بہاؤالدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ، حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سلطان العارفین حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ، الغرض ساڑھے سونے پیر مرشد جو ہیں وہ حضور قبلہ عالم الحاج القاری الحافظ امام العارفین قطب الاقطاب شیخ الاسلام والمسلمین سنوسی ہند شہنشاہ مجدد دین و ملت ابو العرب حضرت امیر ملت پیر سید جماعت علی شاہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اگر آپ کا ذکر خیر کیا جائے تو آپ نے بھی دین اسلام کی تبلیغ و ارشاد کا حق ادا کر دیا۔ تو اس میں فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ کی تفسیر میں آپ کی حیات طیبہ حضور قبلہ عالم پیر سید جماعت علی شاہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک دو واقعہ میں ضرور عرض کروں گا اس کی تفسیر میں۔ آپ نے 77 حج کیے ہیں، ان میں پیدل بھی آپ نے حج کیے اور بحری جہازوں پہ اس وقت حج کرنے جاتے تھے۔ تو آپ بحری جہاز میں سفر فرما رہے تھے، تشریف لے جا رہے، تو جہاز کا جو روٹ وہ بدلا، لمبا ہو گیا، تو لنگر کی جب کمی ہوئی تو آپ کے خادم خاص حاجی محمد بوٹا نے دوسرے جو آپ کے ساتھ تھے حج عمرہ پہ جا رہے تھے ان سے مشورہ کیا کہ لنگر کم پڑ گیا ہے، تو ہم حضور قبلہ عالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں کہ حضور کے لیے لنگر پکایا جائے، کھانا پکایا جائے، باقی ہم چنوں پہ گزارا کرتے ہیں۔ تو وہ کچھ بندے لے کر آپ کی خدمت میں آپ کے کیبن میں حاضر ہوئے اور عرض کی، اپنا مدعا بیان کیا۔ تو آپ نے فرمایا کہ کیا تم رب کو صرف خشکی کا رب سمجھتے ہو اللہ تعالیٰ کو؟ بھئی تری کا رب بھی اللہ تعالیٰ ہی ہے، پانی میں بھی ہمیں اللہ تعالیٰ نے رزق دینا ہے، چونکہ سفر فرما رہے تھے بحری جہاز میں، سمندر میں تھے۔ تو آپ نے اپنے خادم خاص کو حکم دیا کہ جتنا لنگر پڑا ہے نا وہ سارا پکاؤ اور سارے جہاز کو کھلا دو، سارے مسافروں کو کھلاؤ جتنے بھی جہاز میں مسافر موجود ہیں۔ تو وہ اس نے بادل نخواستہ کیا کرتا، مرتا کیا نہ کرتا، کہتا ہوا نکل گیا کیبن سے کہ جی پھر ٹھیک ہے، تھانوں بھی چنے کھانے پڑیں گے۔ خادم خاص تھا نا، پیار محبت تھا، تو اس نے ایسے کیا، لنگر جتنا تھا سارا پکایا اور سارے جہاز کے مسافر کو کھلا دیا۔ تو اس کے بعد کیا ہوا کہ جہاز کی سپیڈ کم ہونا شروع ہو گئی۔ انجینئر وغیرہ جو برٹش دور تھا، برطانیہ کی حکومت تھی، انگریزوں کی حکومت تھی، تو اس نے انجینئر وغیرہ ساتھ ہی ہوتے، انہوں نے چیک وغیرہ کیا، سمجھ میں نہیں آیا کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی نقص نہیں ہے، اور جہاز کی سپیڈ جو ہے وہ کم ہو رہی ہے بتدریج۔ تو کیپٹن جو تھا جہاز کو، اس نے اعلان کیا کہ ہو سکتا ہے ہمیں کوئی حادثہ پیش آ جائے، تو سب جو ہیں وہ اللہ اللہ کریں، اللہ توبہ کریں۔ تو سارے جہاز کے مسافر تھے جو انہوں نے وضو کیا جناب، وہ مصلے ڈالے کہ انہوں نے نفل پڑھنے شروع کر دے، کہ درود پڑھنا شروع ہو گیا، تلاوت کرنی شروع کر دی۔ تو جب کیپٹن نے راؤنڈ لگایا جہاز میں تو آپ کے کیبن میں بھی آیا، تو حضور قبلہ عالم پیر سید جماعت علی شاہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ تشریف فرما تھے اپنے کیبن میں۔ تو وہ کیپٹن کہنے لگا کہ بابا جی تسی بھی کو اللہ اللہ کرو، تسی بھی اللہ نو یاد کرو۔
تو آپ نے ارشاد فرمایا، اب اس کو یہ نہیں پتہ تھا کہ یہ وہ ہستی ہیں جو ایک پل بھی اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہوتی. تو آپ نے فرمایا کہ 110 سال میری عمر ہو چکی ہے، ساری زندگی اللہ کو یاد کیا ہے، تو آج ہم پر مشکل وقت ہے تو اللہ بھی ہمیں یاد کرے نا. فاذکرونی اذکرکم. تو آپ کی زبان مبارک سے یہ الفاظ نکلنے کی دیر تھی کہ جہاز کی سپیڈ بڑھنا شروع ہو گئی، اور جہاز اپنی نارمل سپیڈ پہ آ گیا. کیپٹن سمجھ گیا، وہ انگریز تھا تو سمجھ گیا. اس نے سمجھ گیا کہ یہ بزرگ جو بیٹھے ہیں بابا جی سرکار، ان کی زبان سے جب یہ الفاظ نکلے ہیں تو آٹومیٹیکلی جہاز کی سپیڈ جو ہے وہ نارمل ہو گئی. تو انہوں نے وہ پھر دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا کہ حضور میں آپ کی دعوت کرنا چاہتا ہوں، میری طرف سے کھانا قبول فرمائیں. تو آپ نے فرمایا کہ ہم آپ کا پکا ہوا نہیں کھائیں گے، ہمیں خشک راشن بھیج دیں. تو اس نے بوریوں کے حساب سے گندم کا آٹا اور یہ چاول، پتی، دودھ، چینی بھیج دی آپ کی دعوت میں. تو آپ نے فرمایا اپنے حاجی محمد بوٹا صاحب کو، اپنے جو خادم خاص تھے، کہ جناب پکاؤ لنگر اور سارے جہاز کے مسافروں کو کھلاؤ. کیا تم اللہ تبارک و تعالیٰ کو صرف خشکی کا رب سمجھتے ہو؟ طریقہ بھی وہی رب ہے. پتھر میں جو کیڑے کو روزی مل رہی ہے وہ اللہ دے رہا ہے. فاذکرونی اذکرکم. آپ کی حیات طیبہ ایسے کئی واقعات سے بھری پڑی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم میرا ذکر کرو، میں تمہارا چرچا کروں گا، اور میری نعمتوں کا شکر ادا کرو، اور ناشکری کرنے والوں میں سے نہ ہو جاؤ. اللہ تبارک و تعالیٰ کی اتنی نعمتیں ہیں کہ ہم ان کا شمار نہیں کر سکتے. اور سب سے عظیم نعمت اللہ تعالیٰ نے لقد من اللہ علی المومنین، اللہ تعالیٰ نے مومنین پر احسان عظیم فرمایا کہ اپنا محبوب نبی ان میں بھیج دیا. یہ سب سے بڑی نعمت ہے، اور اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے. یہ بہت بڑا انعام ہے کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب نبی کی امت میں پیدا فرمایا، جن کی امت میں پیدا ہونے کے لیے انبیاء دعائیں کرتے رہے. اور سب سے بڑی بات ہے کہ ہمیں ماننے والوں میں پیدا فرمایا. ہمیں حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام، آپ کے آل پاک، اہل بیت اطہار، صحابہ کرام، اولیاء کرام کے ساتھ محبت و عشق کرنے والوں میں پیدا فرمایا. یہ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہمیں منکرین میں پیدا نہیں فرماتی. تو جتنا بھی شکر ادا کریں، اللہ تعالیٰ کی کسی ایک نعمت کا شکر ادا نہیں ہو سکتا. تو کیا بنتا ہے؟ ہاتھ کھڑے کر کے معافی مانگنے کے علاوہ کوئی چارہ کار نہیں ہے. سوات رسا تیسرے گن. چاہے بندہ ساری ساری رات ایک پاؤں پہ کھڑا ہو کے اللہ کے بارگاہ میں نوافل ادا کرتا رہے، تلاوت کرتا رہے، درود و سلام پڑھتا رہے حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس پر، معافی مانگنے کے علاوہ کوئی چارہ کار نہیں. تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے، اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ دلہ سے ہماری زندگی کے سارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے. ہمیں اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی آل پاک پر کثرت سے درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. اپنا ذکر کثیر کرنے والوں میں پیدا فرمائے. ذکر کثیر اللہ تعالیٰ آگے سورہ آل عمران میں کہ آخری رکوع میں ہے، اللہ تعالیٰ ذاکرین کا جب ذکر کرتا ہے عقل مندوں کا کہ یہ زمین و آسمان کی خلقت میں نشانیاں ہیں عقل مندوں کے لیے. اگے اللہ فرماتا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم. وہ لوگ، وہ عقل مند جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں کھڑے ہوئے، بیٹھے ہوئے اور اپنے پہلوؤں کے بل لیٹے ہوئے. تو یہ کیفیت کا تب ہوتی ہے جب انسان کا دل ذاکر ہو جائے. دل تو نہیں سوتا نا، بندہ سو جاتا ہے، دل جاگتا رہتا ہے، دل اللہ کی یاد میں لگا رہتا ہے. جب دل ذاکر ہو جائے گا تو پھر یہ کیفیت ہوگی. تو دل ذاکر کیسے ہوگا؟ کسی ولی کامل کی نگاہ کرم سے. تیرا علاج خرد کے پاس خبر کے سوا کچھ اور نہیں، تیرا علاج نظر کے سوا کچھ اور نہیں. ہر ایک مقام سے آگے ہے مقام تیرا، حیات ذوق سفر کے سوا کچھ اور نہیں. علامہ صاحب فرماتے ہیں کہ یہ نگاہ اللہ تعالیٰ کے
برگزیدہ بندوں پیر و مرشد کی نگاہ کرم سے دل ذاکر ہوتا ہے۔ جب دل ذاکر ہوتا ہے تو بندہ جو مرضی کام کر رہا ہو، وہ کھیتی باڑی کر رہا ہو، اپنی ڈیوٹی دفتر میں کر رہا ہو، محنت مزدوری کر رہا ہو، اپنا کاروبار کر رہا ہو، اس کا دل اللہ کے ذکر میں لگا رہتا ہے۔ وہ بندہ جب سو رہا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا دل اللہ اللہ کر رہا ہوتا ہے، وہ اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ ہاتھ کار وال تو دل یار وال۔ تو ہمیں ضرور اپنے قلب کو جو ہے نا وہ زندہ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، تلاش کرنا چاہیے، اللہ کے محبوب بندوں کو تلاش کرنا چاہیے۔ ہم نے اگر کوئی دنیاوی مقدمہ لڑنا ہو نا تو یقین کریں کہ 20 وکیلوں کو ملیں گے، جو وکیل اچھا ہوگا اسے ہم مقدمہ دیں گے۔ اس لیے روحانی ڈاکٹروں کی ضرورت ہے ہمیں، روحانی معالجین کی ضرورت ہے، جن کی صحبت سے، جن کے ہاتھ میں ہاتھ دینے سے، جن کی سنگت اختیار کرنے سے ہماری روح کی پرورش ہونی ہے، روح پاک ہونی ہے، دل پاک ہونا ہے، دل نے ذاکر ہونا ہے۔ اس کے لیے ہم کوشش ہی نہیں کرتے، ایک سٹیٹمنٹ جاری کر کے جان چھڑا لیتے ہیں کہ آج کل جناب ایسے لوگ موجود ہی نہیں ہیں۔ قیامت تک یہ گروہ موجود رہے گا، اللہ تعالیٰ کے اولیاء اللہ کا، صالحین کا گروہ، اللہ کے برگزیدہ بندے، اللہ کے مخلصین بندے۔ قیامت تک جب یہ گروہ ختم ہوگا تو قیامت برپا ہو جائے گی۔ صرف ضرورت ہمیں تلاش کرنے کی، ہم کوشش نہیں کرتے۔ قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا کہ اللہ کے قرب کے تلاش کرو، اس کے لیے کوشش کرو، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے کوشش کرو۔ تو ہم کوشش نہیں کرتے۔ تو سب سے پہلے تو بات ہے ماننے کی ہے، ہم ذہنی طور پہ مانیں کہ اس طرف ہم نے جانا ہے۔ اللہ کے ذکر کی طرف جانا، اللہ کے ذکر کی طرف پلٹنا اتنا ہی ضروری ہے جتنا کفر سے اسلام کی طرف آنا ضروری ہے۔ ورنہ تو زبان سے اگر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ بھی لیا تو کوئی مقصد پورا نہیں ہوتا جب تک دل نہ پاک ہو۔ تو عرب ہو یا عجم ہو، تیرا لا الہ الا لغت غریب جب تک تیرا دل نہ دے گواہی۔ خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ دل کیسے مسلمان ہوگا؟ دل کیسے حسد، بغض، غیبت، طمع، حرص، لالچ کے بتوں سے دل کیسے پاک ہوگا؟ دل ولی کامل کی نگاہ کرم سے پاک ہوگا، اللہ تعالیٰ کے صالحین بندوں کی نظر سے دل ذاکر بن جائے گا۔ تو پھر ہم کسی حد تک اس آیت کی تفسیر میں آ جائیں کہ وَاذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور اللہ کا ذکر کرو کثرت کے ساتھ، اور کثرت کی کوئی انتہا نہیں، 24/7۔ جب دل ذاکر ہو جائے تو وہ بندہ 24 گھنٹے اللہ تعالیٰ کے ذکر میں رہتا ہے۔ یقین کرے اللہ کا تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اپنا ذکر کثیر کرنے والوں میں پیدا فرمائے، اپنے اولیاء اللہ، اپنے برگزیدہ بندوں، اپنے صالحین بندوں کی صحبت اور سنگت وہ ہمارے نصیب میں اللہ تعالیٰ فرما دے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد بعدد کل ذرۃ مئات الف الف مرہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک یا سیدی یا حبیب اللہ۔